یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جب بھیجا تھا تو یہ انسان بالکل جاہل اور بالکل ان پڑھ تھا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالتا ہوں تو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا سہنا ہے، اور کیا کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے، اس کا انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انسان جاہل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ابلتے پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ابلتے دودھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، گرم چائے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو بالکل جاہل اور چٹا ان پڑھ ہوتا ہے، اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ نفع کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، اور صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو تو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ چونکہ انسان کوڑا کاغذ بن کے آتا ہے اور اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، اور اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی، اسے جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کے ذریعے سے علم اتارا جس علم میں انسان کے لیے رہنمائی ہے اور زندگی گزارنے کا جس میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس علم کا جو سرچشمہ ہے، اس علم کی جو بنیاد ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اصل علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس قرآن مجید کا جو علم ہے اس کی شرح ہے، اور یہی اصل علم ہے۔ اصل علم قرآن مجید کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں جو اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں،
یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ فنون ہے، یہ پیسہ کمانے کے ڈھنگ ہیں، اور یہ دنیا کی مادی چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے ہیں۔ لوہے سے کیسے نفع اٹھانا ہے، لکڑی سے کیسے نفع اٹھانا ہے، پتھروں سے کیسے نفع اٹھانا ہے، مٹی سے کیسے نفع اٹھانا ہے، پانی سے کیسے نفع اٹھانا ہے، سورج کی روشنی سے کیسے نفع اٹھانا ہے، رات کے اندھیرے سے کیسے نفع اٹھانا ہے، یہ ان تمام طریقوں کو سمجھنا، اس کو عصری علوم کہتے ہیں، جو کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن جو مدارس میں علوم پڑھائے جاتے ہیں، جن کو علوم دینیہ کہتے ہیں، ان کی جو اصل ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اس میں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ اس میں یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ پانی سے کیسے نفع اٹھائیں۔ پانی سے بجلی بناتے ہیں نا، پانی سے بجلی بناتے ہیں، سورج کی شعاؤں سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ لکڑی سے کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، لوہے سے کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، پتھروں سے کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں جو گیسز ہیں ان سے کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، یہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ان تمام علوم کا جو نچوڑ ہے، ان تمام علوم کی کا جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سہولتوں والی ہو جائے۔ یہ ہے سارا نچوڑ اور خلاصہ، دنیا کی زندگی سہولت والی ہو جائے، دنیا کی زندگی خوبصورت اور اچھی ہو جائے۔ یہ دنیا کے تمام علوم کا خلاصہ ہے۔ اور جو علوم دینیہ ہیں، جس کی بنیاد اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس کی پتہ ہے کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ قرآن مجید آپ کو بتائے گا اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا بھی بنتی ہے تب جب اللہ راضی ہو، اور آخرت بھی بنتی ہے تب جب اللہ راضی ہو۔ لیکن چونکہ آج دنیا کی محبت غالب ہے اور دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہے، اور دنیا کے ہم سب دیوانے ہوئے ہیں، اس لیے دنیا سے نفع اٹھانے والے علوم کو حاصل کرنے میں مرد بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، بچے اور بچیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ابھی ہمارا وہ بچہ اور وہ بچی جو بھی 3 سال کا ہے، ابھی اس نے دودھ چھوڑا ہے، ابھی اسے پورا چلنا بھی نہیں آتا اور بولنا بھی نہیں آتا۔ ماں باپ دنیا کی محبت کے غالب ہو جانے کی وجہ سے اس بچے کو بھی پکڑ کے مسوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کو پڑھاتی ہیں اسکولوں میں۔ حالانکہ اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جائے گا نا، وہ یہی پڑھایا جائے گا کہ دنیا کی فلاں چیز سے کیسے نفع اٹھانا ہے۔ یہ نہیں پڑھایا جائے گا کہ تمہارے لیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بہتر کیا ہے اور بدتر کیا ہے، اور نفع والا کام کیا ہے اور نقصان والا کام کیا ہے۔ یہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اور یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، بہن کا کیا مقام ہے، بھائی کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، ایک مسلمان کا کیا حق ہے، ایک انسان کا کیا حق ہے، ایک جانور کا کیا حق ہے، انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اس کو خوشیوں میں کیسے ہونا چاہیے، اس کو غموں میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ انسان کو انسان بنانے والا علم وہ تو قرآن کا علم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث والا علم ہے، انسان کو انسان بنانے والا علم۔ اور دوسرے جو علوم ہیں وہ خود غرضی سکھاتے ہیں، دوسرے علوم خود غرضی سکھاتے ہیں، تمہیں اس سے یہ نفع ہوگا، تمہیں اس سے یہ نفع ہوگا، تمہیں اس سے یہ نفع ہوگا۔ اور قرآن مجید کا علم
احادیث مبارکہ کا علم خود غرضی نہیں، ایثار سکھاتا ہے، اوروں کے نفع کی باتیں سکھاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، تو جب بچہ ماں باپ کا احترام کرے گا تو ماں باپ کو خوشی ہوگی نا۔ تو قرآن نے سکھایا کہ ماں باپ کو کیسے راحت دینی ہے، قرآن نے سکھایا رشتہ داروں کو کیسے راحت دینی ہے، قرآن نے سکھایا کہ غریبوں کو راحت کیسے دینی ہے، قرآن نے سکھایا کہ بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور بڑوں کو کیسے خوش کرنا چاہیے، یہ قرآن نے سکھایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے عبادت صرف میری کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی دعائیں لینی ہیں، ماں باپ کے دل کو خوش کرنا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں بڑھاپے کو پہنچ جائے، باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو بوڑھا ہونے کے بعد انسان کی برداشت میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی چارپائی پرانی ہو جائے نا تو اس سے چین چین کی آواز آتی ہے، انسان پرانا ہو جائے تو اسے جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچیں اور ان کی طبیعتوں میں چڑچڑا پن آ جائے اور یہ بات بات پہ تم پہ غصے ہوں اور تمہاری بات کو سمجھ نہ رہے ہوں اور تمہاری بات کو وہ نظر انداز کر رہے ہوں اور تم جو سمجھانا چاہ رہے ہو وہ سمجھ نہ پا رہے ہوں اور بار بار ان سے ایسے کام ہوں جن کاموں سے تمہیں ناگواری ہوتی ہے، تو فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹو بھی نہیں اور افسوس بھی نہ کرو ان کے سامنے۔ یہ کیسے ابائیں سمجھ ہی نہیں رہے، اف، یہ کیسی امی ہیں سمجھ ہی نہیں رہی، اف، یہ اف کا لفظ بھی نہ کہو، اس لیے کہ جب تم اف کہو گے اور بیزاری کا اظہار کرو گے تو اس سے ان کو دکھ ہوگا، اس سے ان کو دکھ ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں کہو اللہ میاں جیسے انہوں نے بچپن میں شفقت سے مجھے پالا، یا اللہ آپ بھی ان پہ رحم فرما لے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا علم انسان کو انسان بناتا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا جو علم ہے یعنی دینی علم ہے، یہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو کمانے کے طریقے نہیں سکھاتا، انسان کی تربیت کرتا ہے۔ جب انسان اچھا ہو جائے تو پھر اس کی مقدر کی روزی اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ انسان اگر اپنی روزی کماتا ہے، انسان جو روزی کماتا ہے تو اس روزی کا تعلق اس کی صلاحیتوں سے، اس کی لیاقت سے، اس کی ذہانت سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزی کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے اور قسمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بڑے ذہین فتین، بڑے ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے ساری زندگی محتاج ہی رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ بالکل بدھو قسم کے ہوتے ہیں اور بالکل سادہ اور بالکل کم عقل اور بالکل احمق قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بہت دنیا دی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریوں کے انبار لگا دیے لیکن وہ روٹی کے ٹکڑے کو بھی ترستے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، اللہ نے ان پہ روزی کے دروازے کھولے ہوئے۔ ہمارے ہاں ایک فقیر ہے، کبھی کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے فرفر انگریزی بولتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں ڈگری کی، اتنے پاس کیے، اتنے امتحان پاس کیے، لیکن بس قسمت نے مجھے بیکاری بنا دیا، روزگار ملا نہیں، اتنا میں نے پڑھ بھی لیا، روزگار ملا نہیں، بس پھر طبیعت میری مایوس ہو گئی، میں ڈپریشن میں چلا گیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھیک مانگنے پہ لگا دیا گیا۔ اور کتنے ایسے ہیں جو بالکل سادہ اور بالکل کم عقل قسم کے لوگ اور پیسوں میں کھیل رہے ہیں۔
تو انسان کے لیے جس علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، وہ علم ہے جس سے انسان بنے، جس سے انسان کی تربیت ہو، جس سے انسان کے اخلاق اچھے ہوں، جس سے انسان کا مزاج اچھا ہو، جس سے اس کی طبیعت میں ہمدردی اور ایثار پیدا ہو۔ وہ علوم اصل علوم ہے، اور وہی انسان کے لیے اصل فائدہ مند ہے۔ آج کم قسمتی سے دنیا کی محبت کی وجہ سے دینی علوم کی طرف رجحان کم ہو گیا۔ آپ دیکھیں جس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں ان میں سے 10% بھی دینی علوم حاصل نہیں کرتے، 90% سے زیادہ لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، اور 100 میں سے 1% بھی مشکل سے ہوں گے کہ جو علم دین حاصل کرتے ہوں۔ 100 میں سے 1% بھی مشکل سے وہ عورتیں ہوں گی کہ جو علم دین حاصل کریں گی، قرآن مجید حفظ کریں گی، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گی، اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گی۔ 100 میں سے 1% بھی مشکل سے ملتی ہیں ایسی عورتیں اور ایسے مرد۔ اس لیے کہ دنیا کی محبت غالب ہے، اور بس کمانے کا شوق ہے، اور دنیا کی ڈگریاں لینے کا شوق ہے، اور یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ کمائیں گے۔ زیادہ پڑھنے سے تھوڑی زیادہ کماتا ہے انسان۔ اس لیے ہمارے ہاں جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں اب اس وقت جو سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق ہماری یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکوں کی تعداد کم ہے۔ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکوں کی تعداد کم ہے۔ 2/3 لڑکیاں ہیں، 1/3 لڑکے ہیں۔ 3 گنا لڑکیاں ہیں، 1 گنا لڑکے ہیں۔ اور کئی یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں جہاں لڑکیوں کی تعداد بہت ہے اور لڑکے گنے چنے وہاں پہ۔ بس یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کمانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کو ہر ایک نے آج فرض سمجھ لیا ہے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود مختار ہو جائیں گے، خود کمانے لگ جائیں گے، اور کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ حالانکہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کسی کو بٹھا کے دے دیتا ہے اور کسی کو دھکے کھلوا کے بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کمانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، میں نے تو تمہیں اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور روزی تو تمہیں ہم دیں گے، اس کی تمہیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، روزی تمہیں ہم دیں گے۔ تمہیں جس کام کے لیے بنایا ہے تم وہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، زمانے جاہلیت میں، اس زمانے میں لوگوں کو اگر لڑکی ہوتی تھی تو اس کو قتل کر دیتے تھے، کہتے تھے لڑکی تو کمائے گی نہیں، لڑکا تو کمائے گا، اور یہ تو ہم سے روٹی مانگے گی، لہٰذا اس کو قتل کر دو۔ تو بچپن میں بچیوں کو مٹی میں دفن کر دیتے تھے زندہ، ایسے ظالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا اولادکم خشیت املاق، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تنگی کے خوف سے مت قتل کرو، بھوک کے خوف سے، فاقے کے خوف سے مت قتل کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی تو ہم روزی دے رہے ہیں تو ان کو بھی دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے دنیا میں جاندار ایسے ہیں جن کے کندھوں پہ ان کی روزی نہیں ہے، بلکہ جب روزی کا وقت آتا ہے اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ ان کو دے رہا ہے تو اللہ تمہیں بھی تو دے دے گا، تم اللہ سے کیوں بدگمان ہو؟
اس لیے آج کے مسلمان مرد اور عورت نے اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی قرآنی علوم سے اور دینی علوم سے اور جس علم کو حاصل کرنے سے دل منور ہوتا اور جس علم کو حاصل کرنے سے اخلاق ٹھیک ہوتے، اعمال ٹھیک ہوتے، مزاج ٹھیک ہوتے، کردار ٹھیک ہوتا، اعمال ٹھیک ہوتے، اس علم سے کاٹ دیا صرف اس لیے کہ یہ زیادہ پیسے کمائے، زیادہ پڑھے تاکہ زیادہ پیسے کمائے۔ یہ بچیاں خوش قسمت ہیں جن 4 بچیوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مادی دور میں اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کتنے سال ان بچیوں نے لگائے ہوں گے، متھا ماری کی ہوگی، سارا دن قرآن دہرایا ہوگا، سارا دن قرآن لے کے ہل کے انہوں نے پڑھا ہوگا، دن کو بھی رات کو بھی، اور ان کو کتنی دفعہ بیمار ہوئی ہوں گی، اس کے باوجود بھی یہ قرآن پڑھتی رہی ہوں گی۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں، یہ بیچارے بچے اور بچیاں یہ رات کو نیند میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا کئی دفعہ اس کو سنا گیا، وہ ماں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے سارا دن قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ بچیاں 4 بچیاں بڑی خوش قسمت ہیں، ان کی مائیں بھی بڑی خوش قسمت ہیں، ان کے باپ بھی بڑے سعادت مند ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بچیاں دیں اور جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو قرآن مجید حفظ کرایا۔ یہ موت تک قرآن پڑھتی رہیں گی۔ ان کے قرآن پڑھنے کا اجر ان کی ماں کو الگ اللہ عطا فرمائیں گے اور ان کے والد کو اللہ الگ عطا فرمائیں گے۔ لوگ اپنے بچوں کو افسر بنا کے مر جائیں گے اور وہ پیسے کمائیں گے، ان پیسوں سے عیاشیاں کریں گے، اور ان عیاشیوں کی سزا ان کی ماؤں کو ان کی قبروں میں ملے گی اور ان کے باپ کو ان کی قبر میں ملے گی۔ لیکن یہ بچیاں جو حافظہ بنی ہیں، یہ موت تک قرآن پڑھتی رہیں گی۔ ان کی مائیں ان سے پہلے چلی جائیں گی، ان کے باپ ان سے پہلے چلے جائیں گے، اور یہ قرآن پڑھتی رہیں گی۔ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ان کو ملتی رہیں گی، اور یہ کروڑ ہاں کروڑ، خرب ہاں خرب نیکیاں کماتی رہیں گی، اور یہ ساری نیکیاں ان کے لیے الگ محفوظ ہوں گی، ان کی ماؤں کو ان کے باپ کو قبر میں الگ ملے گی۔ جب ان کی مائیں قبروں میں جائیں گی اور ان کے پاس تھوک کے حساب سے نیکیاں آئیں گی، جب ان کے باپ قبروں میں جائیں گے اور ان کے پاس تھوک کے حساب سے نیکیاں آئیں گی، اس دن اپنے بچوں کو دین سے دور رکھنے والی مائیں اور دین سے دور رکھنے والے باپ پچھتائیں گے اور روئیں گے کہ ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کے آتے تو آج ہماری قبریں بھی روشن ہوتی اور ٹھنڈی ہوتی۔ آج تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ تو اپنے بچیوں کی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے بٹھا دیا تو قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو بھئی اسکول پڑھنے سے کیا ہوگا؟ مقدر سے زیادہ ہو جائے گا کیا؟ رزق مقدر سے بڑھ جائے گا کیا؟ مقدر سے نہیں بڑھتا۔ جو اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، ایک دانہ بھی کسی کا بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ، ایک دانہ بھی کوئی اپنے مقدر سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ ایک گھونٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک چسکی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، ایک قطرہ بھی کوئی اپنے مقدر سے زیادہ پی نہیں سکتا۔ جس کے مقدر میں جتنے قطرے ہیں اتنے ہی جائیں گے اس کے گلے سے نیچے، جس کے مقدر میں جتنے دانے ہیں اتنے ہی جائیں گے اس کے پیٹ میں، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں کسی خرمغز آدمی کو ایک اللہ والے نے کہا کہ یہ جو دانہ پڑا ہوا ہے نا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ دل میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ دانہ اس مرغی کے مقدر میں ہے۔ تو وہ تھا خرمغز آدمی۔ خرمغز لوگوں کو اللہ والوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اس نے جلدی سے وہ دانہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا۔ بڑے آئے بزرگ اور باتیں بتانے والے، تو فوراً اس نے دانہ منہ میں ڈال لیا۔ جو ہی اس نے دانہ منہ میں ڈالا، اللہ کی شان وہ گلے میں پھنس گیا، سانس کی نالی میں۔ اب یہ بیچارہ کھانس اس کا چہرہ سرخ، مرا جا رہا ہے، سانس گھٹا جا رہا ہے۔ بالآخر کھانستے اتنی زور کی کھانسی آئی
کہ اچھل کے وہ دانہ دور جا پڑا اور فوراً مرغی نے اس کو چگ لیا۔ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ قابل مبارکباد ہیں بچیاں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں ان کی مائیں کہ جن کو اللہ نے ایسی سعادت مند بچیاں دیں، اور جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو قرآن حفظ کرایا، اور سعادت مند ہیں وہ باپ جن کی بچیوں نے آج قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ عام ماحول تھا، بچے بھی حافظ، بچیاں بھی حافظہ، اور گھر میں کوئی غیر حافظ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں معمول تھا کہ ان کے گھر میں کوئی غیر حافظ ہوتا ہی نہیں تھا۔ بھائی یہ کیسا مسلمان ہے، قرآن اس کے سینے میں ہی نہیں ہے، عجیب مسلمان ہے یہ، اس کے سینے میں قرآن ہی نہیں ہے۔ یہ بات ان کو عجیب معلوم ہوتی تھی، اوپری معلوم ہوتی تھی۔ مجھے اللہ نے مدرسے میں پڑھنے کی سعادت دی، تو ہم تو پہلے یونیورسٹی میں پڑھتے، کالج میں پڑھتے تھے، تو جب میں عالم کا کورس مکمل کر لیا تو ہمارے بزرگ تھے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، ایک دفعہ رات کو ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو فرمانے لگے کہ تم حافظ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا ہے تم حافظ ہی نہیں ہو؟ پھر تو تم آدھے مولوی ہو، پورے مولوی نہیں ہو تم۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں حافظ ہوئے بغیر آدمی عجیب ہوتا تھا، یہ کیسا آدمی ہے، حافظ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا یہ ماحول ختم ہوا، ایسا ختم ہوا کہ ڈھونڈنے سے حافظ ملتے ہیں، اکا دکا، عورتیں تو ملتی نہیں ہیں، مرد ملتے ہیں کہیں کہیں۔ یہ تو تبلیغ کے کام کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے حافظوں میں اضافہ کر دیا ہے، ورنہ ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے ہاں پورے علاقے میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ پنجاب سے، یہاں سے، سرائکی علاقوں سے حافظ بلوائے جاتے تھے، اور وہ بھی نابینا ہوتے تھے۔ کسی بینا کو لوگ حافظ نہیں بناتے تھے، اندھوں کو حافظ بناتے تھے، کیونکہ وہ کسی اور کام کا تو ہوتا نہیں، چلو بھی قرآن پڑھ لے کوئی، چلو کہیں تراویح پڑھائے گا کچھ پیسے کما لے گا، وہ بھی اس لیے اندھوں کو حافظ بناتے تھے، لنگڑوں کو حافظ بناتے تھے جو کسی کام کے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں یہ سمجھ پیدا کی، یہ شوق پیدا کیا کہ حافظ ہونا بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ جو بچیاں، سعادت مند بچیاں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، ان کو ایک تو مبارکباد ہے، اور دوسرا ان سے درخواست ہے قرآن سے دل لگائے رکھیو، قرآن کے پڑھنے میں سستی نہ کیجیو، قرآن کے پڑھنے میں کبھی سستی نہ ہو، ورنہ یہ قرآن کچا ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ جلدی ساتھ چھوڑ جانے والا جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو۔ سب سے زیادہ جلدی چھوڑ جانے والا کلام وہ قرآن مجید ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو۔ قرآن یاد بھی جلدی ہوتا ہے اور بھول بھی انسان جلدی جاتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو روزانہ پڑھنا چاہیے، منزل مقرر کرنی چاہیے۔ حافظ قرآن کو کم از کم روزانہ 3 پارے تو پڑھنے چاہیے۔ پھر عورت پہ چونکہ ایسے ایام بھی آتے ہیں جن میں وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی، لہٰذا عورت کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 4 پارے تو ضرور پڑھے، 4 پارے پڑھے، 4 پارے پڑھے۔ 4 نہ پڑھ سکے تو کم از کم 3 تو ضرور پڑھے، 3 روزانہ اپنا دور کرے، روزانہ قرآن کے لیے وقت نکالے۔ سب سے بڑا وظیفہ حافظ اور حافظہ کے لیے وہ قرآن مجید کی دہرائی ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر اور روحانی عمل قرآن مجید کو نماز میں پڑھنا، ہلکی سی آواز کے ساتھ، سنتوں میں، نفلوں میں، تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں، ہلکی سی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے میں عجیب انسان کو لطف آتا ہے۔ اور تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنے میں تو ایسا لطف ہے کچھ نہ پوچھو۔
اللہ کرے ان چاروں بچیوں کو مرتے دم تک تہجد میں قرآن پاک نفلوں میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو۔ جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کو ذہن نشین کریں، ہم اپنے بچیوں کو حافظہ بنائیں اور پھر ان کو تہجد میں قرآن پڑھنے کے لیے تیار کریں، سنتوں میں قرآن پڑھنے کے لیے تیار کریں، چلتے پھرتے قرآن پڑھنے کے لیے تیار کریں۔ ہم لوگ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ایک حافظ صاحب تھے، تو ہم لوگ رائیونڈ اجتماع کا میدان تیار کرنے کے لیے صبح کو نکلتے تھے، شام کو واپس آتے تھے۔ کھدائی ہوتی تھی اور منجی کی کٹائی ہوتی تھی اور بجائی ہوتی تھی اور جھڑائی ہوتی تھی، مشقت کے کام ہوتے تھے، تھکا دینے والے کام، سارا دن وہ کرتے تھے۔ شام کو تھکے تھکائے واپس آتے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ تو وہ جو حافظ صاحب تھے نا، وہ جب صبح کو ہم نکلتے تھے، پیدل جاتے تھے کوئی 2 ڈھائی 3 کلومیٹر، تو صبح کو جاتے وقت الحمد سے قرآن شروع کرتے تھے، جب واپس آ رہے ہوتے تھے تو 30ویں پارے کی آخری صورتیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور بتاتے تھے اللہ کا شکر ہے قرآن مکمل ہو گیا۔ روزانہ 1 مہینہ ہم کام کرتے تھے، 1 مہینہ روزانہ قرآن ختم کرتے تھے۔ منجی کاٹتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، منجی کاٹتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، منجی جھاڑتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، منجی کی بجائی کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کھڈوں کی کھدائی سے کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک جسے یہ چس لگا دے، اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ان چاروں بچیوں کو بھی، ان کی ماؤں کو بھی، ان کے والد کو بھی، ان کے سارے گھر کو، اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قرآن کا چسکا لگا دے۔ جیسے موبائل سے دل نہیں بھرتا نا، موبائل سے دل نہیں بھرتا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی نوجوان، چھوڑو یار رکھو موبائل کو، تھک گیا ہوں، جو ہی موقع ملتا ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، 2 منٹ بھی ملتے ہیں موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، 1 منٹ بھی ملے موبائل، اپنے پاس نہ ہو تو دوسرے کے موبائل میں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا چسکا لگا ہوا ہے موبائل کا۔ اللہ قرآن کا چسکا دے دے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں عجیب مزہ ہے، عجیب مزہ ہے۔ تو آپ تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے درخواست ہے کہ قرآن مجید کو عام کریں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، گھروں میں قرآن پاک کا ماحول بنائیں، گھروں میں اعمال کا، عبادت کا ماحول بنائیں، اور اپنے گھروں کو دنیا داری سے پاک کریں۔ موبائل بج رہے ہیں، ٹونے بج رہی ہیں، میوزک بج رہا ہے، اور مرد بھی لگے ہوئے ہیں واٹس ایپ پر، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں واٹس ایپ پر، بچے بھی لگے ہوئے ہیں واٹس ایپ پر، کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ یہ ماحول اللہ کے واسطے اپنے گھروں سے ختم کریں۔ اس ماحول نے ہمارے گھروں کو مسلمان کا گھر نہیں چھوڑا، ہمارے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، اور محبتیں ختم ہو گئی ہیں، اور آپس میں لڑائیاں ہیں۔ اتنی لڑائیاں ہیں کچھ نہ پوچھیں، لوگ سناتے رہتے ہیں اور سن کے ہم بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ 2 مہینے ہوئے بچی کی شادی کو، اور وہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، 2 مہینے ہوئے شادی کو۔ وہ بچی فون کر کے کہتی ہے آ کے مجھے لے جاؤ، آ کے مجھے لے جاؤ، تو وہ اوپر سے گالیاں دیتا ہے، گالیاں، نئی دلہن کو گالیاں دے رہا ہے، وہیں بیٹھی رہو، نہیں چاہیے تو ہمیں۔ اب بیچارہ کیسے، آج کل کے نوجوان تو پتہ نہیں کہاں کہاں ٹانگیں پھنسائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے گھروں کو دنیا داری سے پاک کرو، اپنے گھروں میں قرآن، گھر کے ہر فرد کا الگ قرآن ہونا چاہیے۔ جیسے الگ موبائل ہے نا سب کے پاس، موبائل سب کے پاس الگ الگ، قرآن سب کا ایک ہے، جو پڑھنا تو ہے نہیں، ویسے ہی رکھا ہوا برکت کے لیے۔ گھر کے ہر فرد کا الگ قرآن ہونا چاہیے، اور پڑھیں اسے، روزانہ پڑھیں۔ بچہ اسکول نہیں جاتا، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، خاوند دکان پہ نہیں جاتا، کام کاج پہ نہیں جاتا، بیٹا کام کاج پہ نہیں جاتا، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھتا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس
کا ماحول بنائیں اپنے گھروں میں، سارا گھر قرآن پڑھے۔ بیٹا آپ کی تلاوت ہو گئی؟ آپ کی تلاوت ہو گئی؟ کتنے پارے ہو گئے آپ کے؟ کتنے ختم کر لیے آپ نے اس رمضان میں؟ اس کا ماحول ہی نہیں رہا، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عزتیں دے اور عافیت دے ہمارے علماء کو، ہمارے قراء کو، ہمارے حفاظ کو، جنہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو کچل کر انہوں نے گلی گلی اور گاؤں گاؤں اور شہر شہر مدرسے بنا دیے ہیں اور مفت لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، عورتیں بچیوں کو پڑھا رہی ہیں، مرد بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور جگہ جگہ مدرسے قائم ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی کمائی ہے ان کی۔ یہ جو حافظ اور حافظات، یہ جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، بچیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ پڑھاتے ہیں یا ناظرہ پڑھاتے ہیں، ان کا کھاتا اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا کسی کا کھاتا نہیں ہے۔ بخاری پڑھانے والے کا کھاتا بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کھاتا ان ناظرہ پڑھانے والے اور ناظرہ پڑھانے والیوں اور حفظ پڑھانے والے اور حفظ پڑھانے والیوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بخاری پڑھانے والے کے سارے شاگرد اور جو ان کی شاگردہ ہیں سارے تو بخاری پڑھا نہیں سکتے، نہ پڑھاتے ہیں، تو لہٰذا ایک دو سے ان کو اجر ملتا رہتا ہے، باقیوں سے اجر موقوف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ناظرہ پڑھانے والیاں اور ناظرہ پڑھانے والے، تو ان کا تو اجر چلتا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ نماز تو پڑھنی ہے نا کسی نے، اور ساری نہیں پڑھنی، کوئی ایک تو پڑھنی ہے، کوئی جمعے کو تو پڑھنی ہے نا، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، تو ناظرہ پڑھانے والی کو، ناظرہ پڑھانے والے کو اجر ملتا رہے گا، کیا قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی دھن عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو علم دین کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں قرآن کا ماحول ہو، نماز کا ماحول ہو، اور اللہ سے مانگنے کا ماحول ہو، اور سنت کا ماحول ہو۔ یہ باتیں ذہن نشین کر لے، قرآن کا ماحول ہو، سب قرآن پڑھیں، نماز کا ماحول ہو۔ کیا مطلب؟ جو ہی محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے، عورتیں فوراً وضو کر کے مصلی بچھائیں اور مردوں سے کہیں آپ جائیں مسجد جا کے نماز پڑھ کے آئیں۔ مرد فوراً اٹھ کے مسجد میں جائیں، عورتیں فوراً اٹھ کے مصلی پہ آئیں، اور بچوں کو بھی عورتیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیں۔ یہ ماحول ہے۔ اذان ہوئی، اب کوئی کسی اور کام میں نہ ہو، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، صبح سویرے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ بچہ گھر میں داخل ہوا اور سلام نہیں کیا، ماں کو چاہیے کہ اسے کہے بیٹا واپس جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ، سلام کر کے پھر آؤ۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب کوئی بغیر سلام کی حاضر ہوتا تو آپ فرماتے واپس جاؤ، سلام کر کے آؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی بغیر سلام کیے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ جنات شیاطین بھی داخل ہوتے ہیں، اور جو آدمی سلام کہہ کے داخل ہوتا ہے تو جو جنات شیاطین پہلے سے موجود ہو نا وہ بھی اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی اس نے سلام کر لیا نا، اب اس گھر میں ہمارا گزارا نہیں، چلو واپس چلو۔ چنانچہ جنات اور شیاطین سب اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سلام کہہ کے داخل ہوا جاتا ہے۔ ہمارا بچہ بائیں پاؤں سے بیت الخلاء میں جائے، اگر دائیں پاؤں سے جا رہا ہے تو ماں فوراً ہاتھ سے پکڑ کے اسے پیچھے کھینچے، بیٹا واپس آؤ، بائیں پاؤں سے جاؤ۔ سونے لگے تو ماں دیکھے کہ اس نے 3 قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اس نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کہ نہیں کیا، آیت الکرسی پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ یہ جو آئے دن بچے بیمار، آئے دن بچے بیمار، آئے دن بچے بیمار، روزانہ باپ کندھے پہ لے کے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کسی عامل کے پاس، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں میں حفاظت کے اعمال کا ماحول نہیں ہے۔ ہماری مائیں اس پہ نظر نہیں رکھتی کہ میرا بیٹا سونے سے پہلے، میری بیٹی سونے سے پہلے آخری 3 قل پڑھ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔
اس کا ماحول نہیں ہے. اس لیے بچوں کو کبھی نظر، کبھی جنات کا اثر، کبھی شیطانی اثر، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد، کبھی یہ تکلیف، کبھی وہ تکلیف. اس کی کوشش کریں اپنے گھروں میں یہ ماحول، ہر کام سنت کے مطابق اس کی نیت کر لیں، اور اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء کرام سے پوچھیں کہ کون سا کام سنت ہے، کون سا کام خلاف سنت ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے. اب گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، وہ اپنی چھابی اور کٹوری لے کے الگ بیٹھا ہوا ہے، یہ الگ بیٹھی ہوئی ہے، بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، بچی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ دسترخوان بچھائیں، ماں بھی بیٹھے، باپ بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، بچیاں بھی بیٹھے، کٹھے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ایک آدمی نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ میں روزی کے بارے میں بہت تنگ دست پریشان ہوں. آپ نے فرمایا تم بکھر کے تو کھانا نہیں کھاتے؟ کہاں. فرمایا تم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو. چنانچہ اس شخص نے سب کو جمع کیا اور روزانہ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے دسترخوان بچھا کے. چند دن کے بعد آ کے کہا، یا رسول اللہ میرے گھر میں اب اللہ نے برکت کے دروازے کھول دی. ایک شخص نے کہا میں تنگ دست ہوں. آپ نے فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھو اور درود شریف پڑھو. چنانچہ اس شخص نے یہ 3 کام کیے، درود شریف پڑھا، سلام کیا گھر میں داخل ہوتے وقت، اور سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھتا. چند دن کے بعد آیا کہ رسول اللہ نے مجھے اتنی روزی دی ہوئی ہے کہ میں خود بھی کھا رہا ہوں، پاس والوں کو بھی دے رہا ہوں. ہر کام سنت کے مطابق ہو. وضو کر کے سوئیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. باوضو سوئیں، بے وضو نہ سوئیں. جب آدمی باوضو سوتا ہے ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. جب آدمی باوضو سوتا ہے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جب آدمی باوضو سوتا ہے تو رات کے جس حصے میں آنکھ کھلی جو دعا مانگے گا قبول. جو باوضو سویا اور رات کو 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے یا آدھے گھنٹے کے بعد ہی آنکھ کھل گئی، جو ہی آنکھ کھلی اور زبان سے دعا مانگی، مانگتے ہی وہ دعا قبول ہو جائے گی. باوضو سونے کے اتنے فائدے ہیں. بچوں سے پوچھیں بیٹا آپ کا وضو ہے؟ عام طور پہ چھوٹے بچوں کو مائیں سونے سے پہلے پیشاب کراتی ہیں کہیں بستر میں نہ کر لے، تو اس کے جلدی سے وضو بھی کر لو. اور ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے بچہ اگر نہ کرے تو اس کو پانی گرم کر کے دے دیں، اور اگر ٹھنڈے اور گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے تو کہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے زیادہ اجر ملے گا اور گناہ معاف ہوں گے، اس لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو. یہ ماحول بنائے اپنے گھروں میں. یہ دینداری کا ماحول ہے، یہ اسلامی ماحول ہے. جانوروں کی طرح آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہ کوئی سلام، نہ کوئی کلام، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی نماز، بس کھانا پینا. یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. اللہ فرماتے ہیں بس ان کا کام کھانا پینا، مزے کرنا، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اور یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، بس چرتے ہی رہتے ہیں. یہ اور کوئی کام نہیں ان کا، چرتے ہی رہتے ہیں، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. ہماری زندگی جانوروں کی سی نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی انسانوں والی ہونی چاہیے، مسلمانوں والی ہونی چاہیے. یہ مائیں اگر ٹھان لینا تو گھروں کا ماحول ایسا بننا مشکل نہیں ہے. یہ اگر دعائیں بھی مانگیں، روئیں اللہ کے سامنے، پیار محبت سے اپنے بچوں کو اس رخ پہ چلائیں، تو ہمارے گھر آج بھی قطب اور ابدال پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے گھروں سے اب اولیاء پیدا نہیں ہو رہے، ہمارے گھروں سے آج کل ٹک ٹاکر پیدا ہو رہے ہیں، یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ماؤں نے اللہ والے تیار کرنے ہی چھوڑ دیے. مائیں تیار کرتی تھی پہلے بھی اللہ والے، اب ماؤں نے تیار کرنے ہی چھوڑ دیے. اس لیے کہ مائیں خود ہی انٹرنیٹ کی دیوانی ہوئی پڑی ہیں، تو اب ان ماؤں کے ذریعے سے اللہ والے کیسے تیار ہوں گے؟ اس ماحول سے اللہ والے تیار ہوتے ہیں جس ماحول میں ہر کام سنت کے مطابق ہو، حفاظت والے اعمال ہو، نماز کا ماحول ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہ ہوتا ہو. ایسے گھروں سے اللہ والے تیار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے اور بے دینی کے کاموں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان بچیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے، ہمیشہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ان کی ماؤں کو بھی اللہ دنیا آخرت میں عزتیں دے، ان کے والد کو بھی اللہ دنیا آخرت میں عزتیں دے۔ اور ابھی یہاں پہ 2 سالہ دراسات دینیہ کا کورس شروع ہو رہا ہے۔ 2 سالہ دراسات دینیہ 1-2 گھنٹے دینے پڑیں گے روزانہ۔ بڑی عورتیں بھی پڑھیں گی، چھوٹی بچیاں بھی پڑھیں گی، ساری پڑھیں گی، اور اس میں قرآن سکھایا جائے گا، ترجمہ سکھایا جائے گا، اور اللہ کے نبی کی سیرت پڑھائی جائے گی، اور مسئلے مسائل سکھائے جائیں گے 2 سال صرف 1-2 گھنٹے کے لیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی مستورات آئی ہوئی ہیں یہ سب کی سب اس کورس میں داخلہ لیں، 1-2 گھنٹے فارغ کریں اور علم دین سیکھیں۔ ایسے نہ ہو کہ ہم جائز کو ناجائز سمجھ رہی ہوں اور ناجائز کو جائز سمجھ کے کر رہی ہوں اور گناہوں کی زندگی گزار کے جہنم میں جا کے گریں۔ اس لیے اپنی زندگی دین شریعت کے مطابق بنانے کے لیے یہ 2 سالہ کورس جو دراسات دینیہ ہمارے اکابر کا طے شدہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ تو ہر عورت کو پڑھنا چاہیے تاکہ کم از کم اس کو دین کی شدبت تو حاصل ہو، اس کو پتہ تو ہو جائز ناجائز حلال حرام کا، اور اتنی تو اس کو سمجھ ہو نا میرا اللہ مجھ سے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کی زندگی کیا تھی۔ اتنی تو معلومات ہونی چاہیے ہر عورت ہر مرد کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ 2 سالہ کورس بنایا ہے۔ آپ تمام بہنیں بیٹیاں اس میں ضرور داخلہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پسند والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔